عورت کو منڈی میں کھڑا کر کے اس کی عزت کی قیمت لگائی جاتی تھی۔ اگر کسی بندے کا دل کرتا کہ میں اس عورت کو چیک کروں کہ یہ حاملہ ہے یا نہیں، تو اس کے پیٹ کو چیر کر اسی وقت چیک کر لیا جاتا تھا۔ المختصر یہ کہ عورت کو ایک حیوان سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا۔ اب جب کہ اسلام نے عورت کو عظیم ترین اور مقدس مقام پہ کھڑا کیا، تو آج عورت اسی اسلام کے لائے ہوئے اصولوں کو اپنے لیے ایک قید سمجھتی ہے، اور اسی اسلام ہی کی تعلیم ہے کہ عورت کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے، اور اس عظیم ترین ہستی کو جو عزت، تحفظ، محبت، مقام اور حقوق اسلام نے عطا کیے، کسی اور مذہب میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اسلام سے پہلے عورت کی حیثیت ایک زر خرید غلام سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کا نہ کوئی حق تھا، نہ عزت و مقام۔ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ پھر دین اسلام کی روشنی پھیلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عورت کا مقام و مرتبہ بتایا۔ اللہ رب العزت قرآن میں عورتوں سے متعلق رویے کی نشاندہی کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ غم سے بھر جاتا۔ سورہ النحل آیت نمبر 58۔ پھر دین اسلام نے دختر کشی اور اس بہیمانہ رسم کو غیر انسانی فعل قرار دیا۔ بزبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی پیدائش اور اس کی پرورش پر جنت کا پروانہ جاری کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ابو داود کتاب الادب باب فی فضل من عال یتیما۔ مفسرین کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب کسی عورت کی بیوی کے ہاں زچگی کے آثار ظاہر ہوتے تو وہ شخص بچہ پیدا ہو جانے تک اپنی قوم سے چھپاتا رہتا۔ پھر اگر اسے معلوم ہوتا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو خوش ہو جاتا اور اپنی قوم کے سامنے آ جاتا، اور اگر پتہ چلتا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو غمزدہ ہو جاتا اور شرم کے مارے کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہ آتا، اور اس دوران غور کرتا رہتا کہ اس بیٹی کے ساتھ وہ کیا کرے، ذلت برداشت کر کے بیٹی کو اپنے پاس رکھے یا اسے زندہ زمین میں گاڑ دے۔ دنیا میں جب دین اسلام کی کرنیں بکھرنا شروع ہوئیں اور اسے تمام مذاہب پر غلبہ حاصل ہوا تو گویا ساری کائنات کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ زمانہ جاہلیت کی رسومات کے بت ٹوٹ گئے۔ اسلام نے لوگوں کو ظلمت و جہالت سے نکالا، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی اور انہیں انسانیت کا کھویا ہوا مقام واپس لایا۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹی کو جتنا منحوس اور بدنصیب خیال کیا جاتا تھا، اسلام نے اسے اتنا ہی خوش قسمت اور بابرکت ٹھہرایا۔ یہاں تک کہ عورت پر کسی قسم کی سختی بوجھ نہیں ڈالا، اسے معاشی ذمہ داریوں سے مبرہ کر دیا۔ مسلمان خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے دین کی بہت قدر کریں۔ دنیا میں کامیابی و کامرانی، عزت و عافیت، قلبی اور روحانی سکون کی آرزومند ہیں اور اخروی زندگی کی بھلائی چاہتی ہیں تو شریعت اسلامی کی پاسداری کریں اور احکام الہی کی پابند رہیں۔ یاد رہے کہ اسلام میں عورت کا مقام متعین کرنے کے ضمن میں بھی اس کی فطرت کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ اسلام عین دین فطرت ہے۔ اس نے مرد عورت دونوں کو یکساں حقوق دیے، بلکہ عورت کو تو ماں کے روپ میں ہر رشتے پر فوقیت عطا کی، مگر دونوں مرد و زن کا دائرہ الگ الگ ہے، اور اس حوالے سے آج کی عورت کو سنجیدگی سے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے اسے نسلوں کی آبیاری جیسا انتہائی اہم کام سونپا ہے، تو اس کی ایک غلط سیکھ، ایک غلط قدم اور رویہ پوری ایک نسل تباہ کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ آج کل عورت کی آزادی کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، جو خناس زہر ان کے ذہن میں
انڈیلا جا رہا ہے وہ اس کی دنیا آخرت تباہ کر سکتا ہے۔ تو بہنوں یاد رکھو، اس کائنات میں مرد و زن دونوں کو الگ الگ ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ ایسی کون سی آزادی ہے جو ہمارے دین میں خواتین کو حاصل نہیں؟ یہ دین فطرت ہے، تو اس میں ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا جو فطرت کے خلاف ہو۔ خدا را اپنی ذمہ داریاں سمجھیں اور راہ حق پر چلیں کہ اگر غلط راستے پر چلتے چلتے ہی موت آ گئی تو ابدی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ جو لوگ آزادی کے نام پر آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا رہے ہیں، ان کی سازشوں کو سمجھیں، پہچانیں اور ان کے اعلی کار بننے سے گریز کریں کہ اسی میں دنیا و آخرت کی بھلائی و کامیابی اور کام آرانی ہے۔ پرائیویٹ موٹیویشن کے ڈیئر ویورز، ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پرائیویٹ موٹیویشن پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ۔